ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کے رمضان کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دوسرے عشرے کے اختتام پر آ چکے ہیں اور جو ہے وہ عشرہ مغفرت سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ تیسرے عشرے کا آغاز ہوگا۔ لیکن ناظرین جہاں تیسرے عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں 21 رمضان المبارک کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ناظرین پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام آپ کے لیے پیش کیا وہ دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھا۔ ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جو پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا تھا کہ جو خوارج، جو خارجی، یہ جو لوگ تھے ان کی جو ہے وہ تحریک کیا تھی، ان کا پرابلم کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا امت مسلمہ سے، اور شہادت کا جو دن تھا 21 رمضان المبارک کی شہادت کیسے ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کہ اسلامی حالات کیا تھے۔ ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دوبارہ دعوت دی ہے جناب سید جری حیدر زیدی صاحب کو۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شہر کے ٹورنٹو کے مشہور و معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران حیدر رضوی صاحب۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سید جری صاحب آپ نے پچھلے شو میں تفصیل سے ہم نے بات کی تھی دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص محبت اور کس طرح سے اسلام کی آبیاری میں حضرت علی کا جو کردار ہے اس پر ہم نے بات کی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ ہم آ رہے ہیں تیسرے عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں ماہ مبارک میں، تو 21 رمضان المبارک کا دن جو میں نے اپنی ابتدا میں کہا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں شہادت امام علی کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا صورتحال تھی، وہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم خوارج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ سوال آپ نے ہماری خدمت میں رکھا ہے۔ پہلے شہادت سے پہلے ضروری ہے کہ اگر رسالت مآب کے دور سے متصل کر لیا جائے۔ رسالت مآب وہ شخصیت جو مولا کائنات سے عجیب ان کی محبت، ایک دفعہ ان کے پاس بھنا ہوا پرندہ بھیجا گیا کھانے کے واسطے، تو کیا کہتے ہیں، اللہم ائتینی بأحب الخلق الی، خداوند متعال جو تیرے نزدیک میرے بعد سب سے محبوب ترین مخلوق ہو اس کو میرے پاس بھیجو، میرے ساتھ یہ پرندہ کھا سکے۔ تو یہ وہ روایت ہے جو صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے کچھ نہیں تو تقریباً 80 اسناد سے منقول ہے۔ تاریخ ابن عساکر نے تقریباً 30 اسناد سے اس کو نقل کیا ہے۔ صرف ایک صحابی کا نام لے رہا ہوں، حضرت سفینہ سے بھی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے، مختلف صحابہ سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت جو بہت ہی کلوز تعلق، خداوند متعال اپنی پسندیدہ مخلوق کو بھیج مولا کائنات آتے ہیں، ان کے ساتھ تناول کرتے ہیں۔ اب یہاں سے محبت کے اب عالم کو دیکھیے، ایک دفعہ اپنے صحابہ کو آپ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور میں بہت تیزی سے اپنے موضوع پر آ گیا جس میں آپ نے شہادت حضرت امیر المومنین کی پریڈکشن کی ہوتی ہے اور بڑی تفصیل سے کرتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو بالکل متفق علیہ ہے تمام مکاتب میں۔ حضرت نسائی نے اپنے پورا ایک رسالہ لکھا ہے جو خصائص امیر المومنین کے نام سے ہے۔ میں تمام اپنے سامعین کو میں ضرور اس جانب متوجہ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اس خصائص، اردو میں بھی اس کا سائم چشید صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ضرور پڑھیں۔ اس میں پورا وہ باب لاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خود رسالت مآب نے کس طریقے سے ان کی شہادت کی پریڈکشن کی تھی، بتایا تھا۔ تو ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں شعبان کے حوالے سے، شعبان کے بالکل آخر میں آ کے رمضان کی فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے عند اللہ افضل الشہور ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ دیکھو اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، آپ کے پاس وہ مہینہ آ رہا ہے جو خداوند متعال کا، جس میں آپ خداوند متعال کے گیسٹ ہوں گے، اس کی راتیں سب سے افضل، اس کے دن سب سے افضل، اس کی ساعت سب سے افضل۔ جب ساری باتیں کر لیتے ہیں، ابھی ہمارا موضوع نہیں ماہ رمضان کریم کے فضائل، آخر میں گریہ کرنے لگتے ہیں۔ مولا راوی ہیں اس کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ما یبکی کا، اے رسول خدا آپ کو کیا چیز گریہ کنندہ کر رہی ہے؟ کہتے ہیں یا علی لما یستحل منک بعدی، علی ابن ابی طالب جو آپ کے بعد میرے بعد آپ کے اوپر چیز گزرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا چیز گزرے گی؟ کہتے قد انبعث اشق الاولین والآخرین شقیق و عاقرۃ الناقۃ الصالح، کہ دیکھو امت میں بہت گزرے ہیں جو بہت ہی شقی ہیں، ریچڈ ہیں، بہت پہلے بھی بہت ہی شقی اور نہایت بدبخت لوگ گزرے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بدبخت اٹھے گا
اور وہ کون ہوگا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی پانچوں کو کاٹا تھا، اس سے مشابہت دی ہے کہ وہ اٹھے گا، اس کے بھائی، اس کا بھائی ہوگا، اس کا ہم نظیر ہوگا، اور وہ کیا کرے گا، کضرب علی کرنیک ضربۃ، وہ ایسی ضرب آپ کے سر انور پہ لگائے گا کہ تخضب منها لحیتک، جس کے بعد آپ کی داڑھی پوری رنگین ہو جائے گی آپ کے خون سے۔ اللہ اکبر۔ وہ رو رہے ہیں رسالت مآب، مولا سن رہے ہیں۔ مولا ایک سوال کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس سوال سے ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو واقف کر لیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ حل ذالک من سلامت دینی، ذرا یہ تو بتائیے کہ اس وقت میرے دین کے کیا معاملات ہوں گے، دینی ثبات قدمی کے کیا معاملات ہوں گے؟ رسول اللہ فوراً پلٹ کے جواب دیتے ہیں سلامت من دینک، آپ ہمیشہ سلامتی میں ہوں گے، خداوند متعال کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ اس وقت سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں۔ جب سجدہ شکر میں جاتے ہیں، مولا کے اس انداز کو دیکھتے ہیں تو عجیب جملہ کہتے ہیں یا علی من قتلک فقط قتلنی، جس نے آپ کو مارا گویا اس نے مجھ محمد کو مارا۔ من سبک فقط سبنی، جس نے آپ کو برا بھلا کہا اس نے گویا مجھے برا بھلا کہا۔ من ابغضک فقط ابغضنی، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آگے بڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں انت منی کنفسی، آپ کی منزلت بالکل مجھ سے ویسے ہی جیسے میرے اپنے نفس کی ہے۔ روحک من روحی و طینتک من طینی، آپ کی روح میری روح ہے، آپ کی جبلت میری جبلت ہے۔ آگے آ کے بہت زیادہ اور بھی فضائل بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کی شہادت کی پریڈکشن رسول خدا نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب رسول خدا غمگین ہے تو یقیناً ہر آج مسلمان کا دل غمگین ہے کہ خلیفہ راشد جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ تحریک شروع ہوتی ہے، اور جب خوارج آتے ہیں تو یہ تحریک اپنے پورے بام عروج پر چلی جاتی ہے، اور انہی ایام میں سے 19 رمضان کو مولا جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی حملہ کرتا ہے اور ایسی ضرب لگاتا ہے مولا کے سر انور پہ۔ یاد رکھیے گا مولا کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ذوالقرنین جس کے سر پر 2 زخم آئے ہوں۔ ایک زخم وہ تھا جب عمر بن عبدود سے مقابلے پر جاتے ہیں تو ایک ضربت مارتا ہے سر پہ، بس وہ زخم ہوتا ہے، اسی زخم پہ آ کے عبد الرحمن بن ملجم دوبارہ تلوار چلاتا ہے۔ جب دوبارہ تلوار چلاتا ہے خاک کو لیتے ہیں، زخم پہ ڈالتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں، میں مسلمان میرے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ۔ تو جس چیز کا عہد رسول خدا سے دعوت ذی العشیرہ میں کیا تھا، اگر پہلا پروگرام یاد ہو، آج اس کی وفا کا دن آ چکا ہے، اور جب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں تو اس آیت قرآنی کا اصل مصداق سامنے آ جاتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرما لیا ہے، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے سے نہیں پلٹے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، ایک آن بھی نہیں پلٹے ہیں۔ تو اسی لیگیسی کو لے کر مولا چلے ہیں، اور ہمیشہ بھی منتظرین میں سے تھے، اور 19 اور 21 رمضان کی وہ تاریخ ہے کہ وہ اسٹیٹس منتظر سے ہو کے من قضى نحبہ تک چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا کامران صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے اس موقع پہ شہادت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری سب کی جانب سے جو ہے وہ عقیدت کے کچھ اشعار پیش کریں۔ بہت شکریہ اویس بھائی، میں 2 شعر پیش کرتا ہوں اس کے۔ سر علی کا سجدہ خالق میں ضربت کے لیے، سر علی کا سجدہ خالق میں ضربت کے لیے، حشر تک ایک داغ رسوائی ہے امت کے لیے، گھر لوٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے، گھر لوٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے، اور کیا کرتے گنہگاراں
کے لیے حیدر کرار سے ورثہ ملا اولاد کو حیدر کرار سے ورثہ ملا اولاد کو ہو گئی قسمت شہادت ہر امامت کے لیے. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں شہادت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. 21 رمضان المبارک 40 ہجری یعنی 35 ہجری میں حضرت علی کا دور شروع ہوتا ہے اور 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو یہ دور شہادت پہ ختم ہوتا ہے. میں حضرت بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، آپ نے بیان فرمایا کہ 19 رمضان المبارک کو کس طرح سے حضرت علی پہ جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی جو ہے وہ اس دنیا سے ان کا وصال ہوتا ہے، پردہ فرماتے ہیں. ہمارے ناظرین کو تھوڑا یہ بتائیں، کتابیں لوگوں نے پڑھی ہیں، یوٹیوب پہ ادھر ادھر لیکچرز لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن یہ خوارج یہ کون لوگ تھے اور ان کا پرابلم جو ہے وہ امیر المومنین سے یا اسلام سے کیا تھا؟ بہت شکریہ آپ کے بہت ہی عمدہ سوال کا. یہ خوارج اس گروہ کو کہتے ہیں جن کو اصحاب نہروان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو قراء کہہ کر پکارا کرتے تھے. قراء یعنی جو اس زمانے کے قارئین قرآن، جن کا آج کا ترجمہ بنتا ہے، لیکن اس زمانے کے قارئین قرآن آج کے قارئین قرآن سے مختلف تھے. اس زمانے کے قارئین قرآن معلم قرآن بھی تھے اور مفسر قرآن بھی تھے. تو یہ وہ گروہ ہے جو صفین میں جب مولا لڑنے جاتے ہیں اہل شام کے خلاف، اور جب اہل شام کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک لمحہ یہ آ جاتا ہے کہ حضرت علی کی فوج تقریباً فتح کے بہت قریب آ جاتی ہے، اور حضرت مالک بن حارث الاشتر بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں دشمن کے خیمے تک. جب دشمن کے خیمے تک پہنچتے ہیں تو اس وقت ایک نمائندگی کے تحت اہل شام ایک چال چلتے ہیں جس کے ذریعے سے قرآن کو، مصحف کو تیروں پر اٹھا دیا جاتا ہے. جب تیروں پر اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت بہت کوشش ہوتی ہے مولا کے چاہنے والوں کی بھی، خود مولا کے لیے بھی، کہ نہیں اب تقریباً مارکا ختم پر ہے، اب اس کو اختتام پر پہنچایا جائے. لیکن ایک گروہ ہوتا ہے، اور وہ گروہ بھی چھوٹا نہیں، 20,000 کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے، 20,000 افراد جو اس چال میں آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ کو جاری رکھا جائے گا تو ہم آپ کو ویسے ہی قتل کر دیں گے جس طریقے سے اہل شام سے ہم قتال کر رہے ہیں. تو اس وقت جب مولا کو جب اپنی فوج کی اس حالت کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ منتج ہوتی ہے صلح پر، سیز فائر پر، اور وہاں پر وہ جنگ بندی ہو جاتی ہے. جب جنگ بندی ہوتی ہے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، ان حضرات کو جو مولا کی پہلے فوج میں ہوتے ہیں، اور ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی غلط کیا ہے، آپ نے بھی غلط کیا ہے، ہم بھی کافر ہو گئے تھے، آپ بھی کافر ہو گئے تھے، اور جب ہم دونوں کافر ہو گئے تھے تو ہم نے توبہ کر لی ہے، آپ پر توبہ واجب ہے کہ آپ نے جنگ بندی کیوں کی. یعنی جنگ بندی بھی خود کی کروائی گئی، اور جب جنگ بندی ہو گئی، کیونکہ لازمی آتا ہے کہ جنگ فوج کے ذریعے ہوتی ہے، جب فوج ہی میں بغاوت ہو جائے تو اس وقت جنگ کہاں رہے گی. کہتے ہیں کہ آپ بھی کافر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اب آپ پر ضروری ہے آپ توبہ کیجئے. ٹھیک ہے. تو مولا تو وہ ہیں کہ جب عمر بن عبدود سے لڑنے جا رہے تھے تو رسالت میں آپ کا اعلان تھا کہ برز کل ایمان الی کل کفر، کہ بھائی یہ تو وہ ہیں جو کل ایمان ہے، جو کل کفر اور کل شرک کے مقابلے میں جا رہے ہیں. تو جو سراپا ایمان ہو اس کے بارے میں تصور کرنا. لیکن بہرحال جب یہ لشکر واپس آتا ہے تو یہ طرح طرح کی دہشت گردیوں کو شروع کر دیتا ہے. زبان پر ان کے قرآن ہوا کرتا تھا، زبان پر ان کے فرمان رسول ہوتا تھا، لیکن سوء استفادہ کے تحت. جب اس سنن ابی داؤد کی میں روایت پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، خود امیر المومنین سے روایت ہے، کہتے ہیں سیخرج، مجھے رسول اللہ سناتے ہیں، رسول اللہ کی زبانی یہ فرمان ذیشان نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سیخرج فی آخر الزمان قوم یقولون من قول البریہ، اور ایک جگہ روایت میں ہے وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، کہ ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہوگی، رسالت مآب کے فرمان کو بار بار نقل کرتی ہوگی، اور وہ قوم ہوگی کہ سَيَخْرُجُونَ من الاسلامی کما یخرجون السہم من الرمیت. یہ خاصیت یہ ہوگی اس کے باوجود یہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جس طریقے سے تیر اپنے سہم سے خارج ہو جاتا ہے.
اور صرف یہ نہیں کہا، اور یہ کہا کہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، حناجر بولتے ہیں جہاں پہ یہ آپ کی یہ ہڈی موجود ہوتی ہے، حلق، ان کا ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لَإِن لَقِيتُم، کہ اگر تم ان سے مقابلے پہ جاؤ تو ضرور بے ضرور ان سے مقابلہ کرنا، کیونکہ ان سے مقابلہ کرنے میں خداوند متعال نے اجر رکھا ہے۔ تو یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے پریڈکشن دی، یہ وہ فتنہ ہے جس نے مولا کو کافر کہا، صرف مولا کو کافر نہیں کہا بلکہ مولا کے چاہنے والوں کو کافر کہا۔ اور اس کے بعد معاملہ پھر بھی صحیح تھا، مولا ان کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دیتے، مولا نے کوئی ان سے عسکری طور پر مزاحمت نہیں کی، عسکری طور پر جنگ نہیں لڑی۔ آخر میں ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن خباب کو اس طریقے سے مارا کہ ان کی بیوی، ایک روایت میں ملتا ہے ان کی کنیز کو، پہلے ان کو مارتے ہیں پھر کنیز کو مارتے ہیں، اور کنیز کا پیٹ چاک کر کے بچے تک کو مار دیتے ہیں، تو اس وقت پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اب بات لوگوں کی جان و مال کی آ چکی تھی، اور حاکم کا فرض یہ ہے کہ جب بات جان و مال کی آ جائے، نظریات کا اختلاف میرا آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جب عسکری مزاحمت کی بات آ جائے تو اس کے بعد مولا ان سے قتال کرتے ہیں، اور ایسا قتال کرتے ہیں کہ مولا کی جنگ سے، مولا کی جماعت سے، مولا کے چاہنے والوں میں سے 10 بھی شہید نہیں ہوتے، اور ان کی جماعت میں سے 10 بھی نہیں باقی بچتے، لیکن جو 10 باقی، جو بہت ہی کم تعداد باقی بچتی ہے، وہ مختلف شہروں میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نئی تحریک کو جنم دیتی ہے، اور اسی تحریک کے ایک شخصیت کا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے، جو آتا ہے، جو مسلمانوں کی تکفیر کر رہا ہے۔ آج بھی ایسے گروہ مل جائیں گے جو مختلف قسم کے تکفیری نعرے لگاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہو۔ میرے مسلمان بھائی ہمیشہ متوجہ رہیں، جو بھی دوسروں کی تکفیر کرتا ہے وہ کچھ نہیں مگر خوارج کے نقش قدم پر چلنے والی شخصیت ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ مولا کو آ کے 19 رمضان کو تہ تیگ کرتے ہیں، اور مولا اسی زخم سے 2 دن کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیں کہ 21 رمضان شریف کا جو ہے وہ دن ہر سال آتا ہے ماہ مبارک میں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس مہینے کو دیکھتے ہیں، تو ہم اپنی محبت کا اظہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین سے 21 رمضان المبارک کو آج کے دور میں، آج کے کانٹیکسٹ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس پر میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس روایتیں آئی ہیں، اور روایت بہت پیاری ہے، اور یہ میرے دل کو لگنے والی روایت ہے۔ کہتے ہیں کونوا دعاۃ لنا بغیر السنتکم، ہم اسلام کی طرف بلانے والے بنو بغیر اپنی زبان کو استعمال کیے۔ واہ واہ۔ ایک ہمارا تعلق جذباتی بھی ہے، اور وہ جذباتی تعلق کا اظہار ابھی میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، لیکن بات یہاں تک محدود نہ رہ جائے، ہمیں بھی ان کی تعلیمات کا پرچار کرنا ہے، جس طریقے سے رسالت مآب کی سنت کو زندہ کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے کتنے لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ بھائی نماز تہجد کا مرحلہ ہو، کوئی ضرب المثل ذات تھی تو علی بن ابی طالب کی تھی، جنگ میں اگر کوئی ذات ضرب المثل تھی تو علی بن ابی طالب کی تھی۔ مختلف شعبوں کو ذہن میں رکھا جائے، اور ان مختلف شعبوں میں ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا جائے، اور لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی جائے اپنے اعمال کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر مسلمان اپنے ساتھ لے کر ضرور جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب علامہ سید جری صاحب، آپ نے اپنا آج پھر وقت دیا، اور کامران حیدر رضوی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری بھی جو حاضری ہے وہ بارگاہ علی کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں جانے سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا، میں نے سوچا وہ بھی لوگوں کے لیے پوچھ لوں کہ جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو اس میں لوگ بعض اوقات الجھتے ہیں لفظی معنی پہ کہ مولا تو رب کی ذات ہے، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی کانٹیکسٹ دے دیں کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں مولا علی کہتے ہیں۔ مولا علی کا کانٹیکسٹ بہت ایک عظیم روایت جو ہے اس سے استدلال کریں گے، اور پھر اس کو ایک آیت سے متصل کر دیں گے۔ دیکھیں لفظ جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، آپ پڑھتے ہیں، آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال تمام مومنین کا، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، آقا ہے۔ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، لیکن آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پر آئیں تو وہاں پر لفظ ولی کو مختلف شخصیات کے لیے استعمال کیا گیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ دیکھیں ایک جگہ خدا نے اپنے آپ کو ولی قرار دیا، دوسری جگہ اپنے آپ کو بھی کہا، رسول کو بھی کہا، اور ان صاحب ایمان کو کہا، صاحبان ایمان کو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر آپ دیگر مکاتب فکر کی تفسیرات میں جائیں، شخصیات واضح ہو جائیں گی، مولا علی کی ذات ہے۔
بات میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ الفاظ کی بھیڑ میں نہیں جانا چاہیے. خدا نے بھی اپنے آپ کو ولی کہا ہے, پھر دیگر شخصیات کو بھی ولی کہا ہے. مولا کا لفظ بھی یہی ہے. سورہ تحریم میں جائیں تو مولا جو ہے وہ بہت ہی وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے, لیکن مولا کے معنی کیا ہے, بس ہم اس پہ اپنی چھوٹی سی 1 منٹ کی بات میں آپ سے مکمل کرتا ہوں کہ جب غدیر میں آ کے مسلمانوں کے سامنے مولا علی کا تعارف کروانا چاہا تو بس ایک ہی طریقے سے کہا, الستو اولا بکم من انفسکم. دیکھیں بہت کام کا جملہ کہا تاکہ مولا کے معنی میں پتہ چل جائے, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ یعنی مجھے اپنی ذات پر اتنی اولویت نہیں, میرے والدین کو اتنی اولویت نہیں, میرے اساتذہ کو اتنی اولویت نہیں جتنے رسالت مآب کو ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. تو تمام صحابی محترمین کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسی معنوں میں من کنت مولاہ فعلی مولا, بھائی جس طریقے سے میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں, یہ علی ابن ابی طالب فہد علی ابن ابی طالب مولا, بالکل ویسے ہی یہ بھی آپ کی نفسوں پر آپ سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان کے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے کہ سید الموحدین, امیر المؤمنین, امام المتقین یہ وہ شخصیت ہیں جو واقعتاً سزاوار ہیں کہ ہماری نفسوں پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. بہت خوب. ناظرین, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کس طرح سے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اگرچہ کہ ہم اس چیز کو اپنے پہلو میں باندھ لیں کہ کل کو کوئی بھی جو خوارج کا انہوں نے ذکر کیا وہ اس زمانے میں بھی تھے, شاید آج کے زمانے میں بھی موجود ہوں گے, لیکن اگر میں نے اور آپ نے اپنے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اگر ایک چیز, ایک سمت کا تعین کر دیا کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی ایسے شخص سے سامنا ہو کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, خلفائے راشدین اور حضرات اہل بیت سے اگینسٹ آپ کو بات کرتا نظر آئے, چاہے وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو, چاہے وہ احادیث کو یاد کر کے آپ کو سنا بھی رہا ہو, لیکن ہمارا جو ہے وہ ہماری لائلٹی, ہمارا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, خلفائے راشدین سے اور خانواد رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن میرا اور آپ کا بلیف تبدیل نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ بات ہوگی جو مجھے اور آپ کو تا قیامت ہماری نسلوں کو اپنی روٹس کے ساتھ جوڑے رکھے گی, تاکہ کل بروز قیامت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے پیارے حبیب اور اس کے پیاروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. ہو گئی بے پدر زینب, ہو گئی بے پدر زینب, کم ہے اب روئے جس قدر زینب, ہو گئی بے پدر زینب. آج ہے فرش غم پہ اہل عزا, آج ہے فرش غم پہ اہل عزا, باپ کے غم میں نوح گر زینب, ہو گئی بے پدر زینب.